اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صدق اللہ العظیم، صدق صادق المصدوق، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ آج کی تقریر کا جو عنوان ہے وہ ہے وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے مشرک ہے۔ یہ تقریر کا ایک عنوان ہے، حالانکہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہے، بظاہر دیکھنے میں اور سننے میں بہت چھوٹا سا مسئلہ نظر آتا ہے، لیکن میرا ایک تجربہ ہے کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر اور اس چھوٹے سے مسئلے کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں کئی نوجوان ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، اور جماعت حق اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر فرقہ باطلہ میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ اور اس کی وجہ، اس کا سبب یہ رہا کہ مسئلے کی مکمل آگاہی نہ ہونا، اور یا دوسرے لفظوں میں شریعت اسلامیہ کے قوانین سے ناواقفی، یہ وہ اسباب رہے کہ لوگ، اور خاص طور سے دور میں نوجوان حضرات، غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کو اس مسئلے میں، اس معاملے میں غلط سمجھ کر دوسرے فرقے کو اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ اس دور میں لوگوں کی ایک اکثریت ہے جو افراط اور تفریط کا شکار ہے، اور یہ دو لفظ جو میں نے استعمال کیے، افراط اور تفریط، عام طور پہ یہ بہت کم سنائی دیتے ہیں، یا سنائی دیتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کے معنوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان دو معنوں کی جو ہے تشریح کر دیتا ہوں تاکہ آنے والی گفتگو بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور اسی دو الفاظوں کے ضمن میں میری آئندہ کی پوری گفتگو ہوں گی۔ افراط کے لغوی اگر آپ معنی دیکھیں، وہ ہوتے ہیں بہتات، زیادتی کرنا، تجاوز کرنا، شدت اختیار کرنا، حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا۔ اور اصطلاحی معنی اگر دیکھے جائیں، اصطلاح شرع میں افراط کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ شرع کے کسی حکم کو حد سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ مثلاً اگر کوئی شریعت میں کوئی کام مکروہ ہے تو اس میں مبالغہ کر کے، بڑا چڑھا کے اس کو مکروہ کو حرام بول دینا، یا کوئی ناجائز ہے تو اس کو حرام کہہ دینا، اور حرام میں تو اس کو کفر بول دینا، اور شریعت کے قانون کے حساب سے کوئی چیز کفر ہے تو اس کو شرک بتا دینا۔ یعنی شریعت نے جو حکم صادر کیا ہے اس سے بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے کچھ گفتگو اور اپنی طرف سے حکم بیان کر دینا، اپنی طرف سے حکم لگا دینا، یہ اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے افراط، یعنی بڑھا دینا، اضافہ کر دینا اپنی جانب سے۔ اور دوسرا ایک لفظ آتا ہے تفریط۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام میں کمی کرنا، اور دوسرے معنی آتے ہیں کہ نظر انداز کر دینا، تقصیر کرنا، کوتاہی برتنا، یا کسی کام کو ہلکا سمجھنا۔ اور اصطلاحی اگر اس کے معنی دیکھیں، یعنی اصطلاح شرع میں اس کے جو معنی آتے ہیں وہ یہ کہ شرع کے کسی مسئلے کو کمتر بیان کرنا۔ مثلاً کوئی گناہ ہے لیکن اس کو گناہ ہی نہیں سمجھنا، معمولی بات سمجھ کے نظر انداز کر دینا۔ کوئی کام حرام ہے لیکن اس کو حرام نہیں سمجھنا، کہنا ارے چھوڑو کیا ہوتا ہے یار، یہ حرام تھوڑی ہے۔ مطلب شریعت کے قانون کو نہ مان کے اپنی طرف سے اس کو ہلکا جاننا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ کہلاتا ہے تفریط، یعنی شریعت کے احکام کو اپنی طرف سے من مانی ڈھنگ سے کم کر دینا۔ تو دو الفاظ ہیں، ایک ہے افراط، یعنی شریعت کے قانون میں دخل اندازی کر کے اپنی جانب سے کچھ بڑا چڑھا دینا، اور دوسرا ہے تفریط، یعنی شریعت کے کسی قانون کو اپنی من مانی طریقے سے گھٹا دینا اور اس کو کم کر دینا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہے شریعت میں بہت ہی غلط چیز ہے، گناہ کا سبب ہے، اور اللہ رسول کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے کہ شریعت کا قانون جو ہے وہ اٹل ہے، اور اللہ رسول کا نافذ کردہ قانون ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو قانون بنا دیا اس میں نہ آپ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اپنے محبوب کو بتا دیے اس میں نہ آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر اللہ کے رسول نے کسی کام کو حرام کہا تو آپ کو بھی حرام ہی ماننا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضور نے تو حرام کہا اور آپ اس کو خاموں کا کفر بتا دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کفر یا شرک کہا تو آپ گھٹا کر اس کو ناجائز اور حرام کے کھانے میں لے آئے۔
تو گھٹانا بھی شریعت کو پسند نہیں ہے اور بڑھانا بھی شریعت کو پسند نہیں ہے، یعنی اس کو اچھے لفظوں میں جو کہا جاتا ہے افراط اور تفریط، یعنی دونوں کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ موجودہ دور میں ایک بات ہمیں نظر آ رہی ہے، جو آج کا مسئلہ ہے جس کا عنوان ہے کہ وہ قبر کو سجدہ کرتا ہے، مشرک ہے۔ یہ ایک میں نے غیروں کا جملہ جو ہے استعمال کیا ہے اور اسی کو آج کا موضوع سخن میں نے بنایا ہے۔ تو موجودہ دور میں ایک ہے سجدہ، قبروں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کے معاملے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ دو گروہ ہے مسلمانوں میں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو عام طور پہ پیری مریدی کرتے ہیں، پیر ہے اور مشائخ بنے ہوئے ہیں، مرشد کہلاتے ہیں، لیکن علم کے معاملے میں بہت ہی کمتر ہے اور بہت ہی کمی ہے ان کے اندر۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ناواقف کامل صوفی کہلانے والے اس دور میں، بعض، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، چند حضرات ایسے ہیں کہ جو صوفی کہلاتے اپنے آپ کو، پیر بتاتے اپنے آپ کو، لیکن علم کی کمی کی بنیاد پر نتیجہ یہ ہے کہ احکام شرع سے نابلد ہے، اور جب احکام شرع سے نابلد ہے تو غیر خدا کے لیے سجدے کو یہ حلال سمجھتے ہیں۔ ایک طبقہ تو یہ ہے ہمارے یہاں، تو کوئی مزاروں پہ اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ پیر کو سجدہ کرتا ہے تو اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں، بلکہ بہت سے پیران نظام وہ ہے کہ جو اپنے مریدین سے سجدہ کرواتے ہیں اور اس کو جائز رکھتے ہیں۔ تو ایک گروہ تو وہ ہے ہمارے ہاں کہ جو سجدے کو جائز سمجھتا ہے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سجدے کو لے کر بہت زیادہ حد سے تجاوز کرتا ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلا گروہ جو پیروں کا اور بعض صوفیہ کا ہے وہ تفرید کا شکار ہے، یعنی ایک گناہ کو گناہ نہ سمجھ کے اس کو کمتر جان لیا انہوں نے، بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھا۔ اور ایک گروہ وہ ہے جو افراط کا شکار ہے، اور افراط کا شکار ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں سے بہت سارے جہلہ ہے، بظاہر ان کا ٹائٹل عالم کا لگا ہوا ہے، عالم کہلاتے ہیں، عالم لکھتے ہیں، مولانا بولتے ہیں لوگ ان کو، اور وہ مولانا اپنے آپ کو خود سمجھتے بھی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اصول شرع سے بالکل ناواقف۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ سمجھ لیجئے کہ اصول شرع سے ناواقفیت کے بعد بغض اولیاء بھی ہے ان کے دلوں میں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بغض اولیاء کی بنیاد پر اور اہل سنت و جماعت سے بغض اور حسد کی بنیاد پر یہ اتنے افراط کے شکار ہے کہ سجدہ تعظیمی، یعنی جو قبر کو سجدہ کیا جاتا ہے تعظیم کی نیت سے کرنے والے، یا پیر کو سجدہ کیا جاتا ہے تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں، تو اس تعظیم کو تعظیم نہ سمجھ کے اس کو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں اس پر، اور اس کو سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اگر آپ نے کسی پیر کو سجدہ کیا اگرچہ نیت تعظیم کی ہو تو آپ مشرک ہیں۔ اور اگر کوئی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے ان کو دکھ جاتا ہے تو وہ بلا جھجک وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ تم نے قبر کو سجدہ کیا تو تم مشرک ہو اور قبر پجوا ہو۔ اب وہ لاکھ کہتا ہے سجدہ کرنے والا کہ میری نیت تعظیم کی ہے، عبادت کی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی تعویل کو ماننے کے لیے تیار نہیں، گویا کہ افراط کا شکار ہے، اور افراط کے اندر اس کا شکار ہو کر یہ بالکل تجاوز کرتے ہیں حد سے زیادہ شریعت کے احکام میں، اور اس کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ اور پھر یہ عادت ان کی جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے، اور مشرک کہنے کا یہ جو ان کا اپنا ایک وظیفہ ہے، یہ عادت ثانیہ ہے، یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اب سجدے تک بات نہیں رہی، بلکہ کسی معظم یا معظم شخصیات کو بھی کسی نے بوسہ دے دیا یا کسی کی دست بوسی کی یا چوم لیا یا کسی متبرک شے کو چوم لیا تو اس کو بھی شرک سے تعبیر کر بیٹھتے ہیں، یعنی چومنے کو بھی انہوں نے شرک سمجھ لیا۔ اب سجدے تک بات نہیں رکھی کہ چلو بھائی سجدہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں تعویل اور گنجائش نکال لیں کہ سجدہ چونکہ عبادت کے مشابہ ہے اس لیے بیچارے یہ شریعت کو مکمل نہ سمجھنے کی بنیاد پر جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور افراط کا شکار ہے اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ شرک ہے، لیکن چومنے کو بھی پر بھی وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن عظیم دیکھیں، قرآن عظیم واضح طور پر افراط سے منع کرتا ہے، یعنی کسی بھی حد سے زیادہ چیز کو بڑھا کے بیان مت کرو، جتنا شریعت نے کہا ہے اتنی ہی بات اس کو وہی تک رکھنی چاہیے۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 171 ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے دین میں زیادتی نہ کرو اور اللہ پر نہ کہو مگر سچ۔ دو باتوں کا حکم دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم دین میں زیادتی کرو، اضافہ کرو، یعنی دونوں باتیں اس میں، یا یہ کہ جو رسم دین کی نہیں ہے وہ رسم ایجاد کر کے اس کو دین کی بتاؤ، یہ بھی دین میں زیادتی ہے، اور یہ بھی زیادتی ہے کہ اگر کوئی فعل کیا جا رہا ہے اور وہ شریعت کے دائرے میں جائز کے زمرے میں آتا ہے مگر اس کو آپ خاموخواہ جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے تو جائز کو آپ ناجائز کہہ دیں اور ناجائز کو جو ہے اب حرام، اور حرام ہو تو حرام کو آپ شرک اور کفر بول دیں، تو اس طرح سے یہ جو بڑھا کر بات کرنا یہ بھی دین میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں حق نہیں دیا گیا کہ تم زیادتی کرو، اور زیادتی کرنا گویا کہ تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا، جو حکم اللہ نے صادر نہیں کیا تم کون ہوتے حکم بنانے والے اور صادر کرنے والے، تو مت کہو مگر اللہ پر وہی بات کہ جو سچ ہے، جو اللہ نے فرمایا بس اتنی بات بولو، اپنی طرف سے دین میں زیادتی مت کرو۔ اور دوسری جگہ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 87،
اس میں بھی رب تبارک و تعالیٰ افراط سے منع فرماتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے یا ایھا آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. فرماتا ہے اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی. اللہ فرماتا ہے جو چیزیں ہم نے حلال کر دی تو بے حق نہیں کہ تم خامخواہ اس کو حرام ٹھہرا لو اور حد سے آگے نہ بڑھو. یہ کہا کہ حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے کہ شریعت میں زیادتیاں مت کرو, لوگوں کے لیے تکلیف اور مصیبتیں نہیں کھڑا کر دو کہ جو کام جائز ہے اس کو تم ناجائز نہ کہو, یا جو ناجائز ہے شریعت میں اس کو حرام نہ کہو, اور جو حرام ہے اس کو کفر نہ کہو, اور جو کفر ہے اس کو شرک نہ کہو. ہر قانون کا ایک دائرہ ہے, ہر قانون کی ایک اپنی اہمیت اور اپنی جگہ ہے. تو جو قانون جس جگہ نافذ ہوتا ہے اسی کی حد تک اس کو رکھنا چاہیے, اس میں اضافہ اور زیادتی کی ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اس کو فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو گویا تم حد سے آگے بڑھتے ہو. تو حرام نہ ٹھہراؤ وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حلال کی. جب اللہ نے حلال کی تو تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کہنے والے؟ اور تم اگر اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو تو حد سے بڑھتے ہو, اور اگر حد سے بڑھتے ہو تو ان اللہ لا یحب المعتدین, تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اس کو سخت ناپسند ہے. اور سخت ناپسند کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ قیامت کے دن وہ ایسے لوگوں پر سخت عذاب کرے گا کہ جنہوں نے دین میں زیادتی کی. تو اصل مذہب کیا ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اعتدال برتے ہم, اور اعتدال یہ ہے کہ شریعت میں جو چیز جس دائرے تک جائز ہے اس دائرے تک ہم اس کو جائز سمجھیں, جس دائرے تک یا جس حد تک وہ ناجائز اور حرام ہے اس کو ہم اتنی حد تک ناجائز و حرام سمجھیں. ہم حرام کو جائز نہ سمجھیں اور جائز کو حرام نہ کریں, اور حرام کو کفر اور شرک نہ بول دے. تو اب جہاں تک بات ہے سجدہ تعظیمی کی یا سجدے کی, یا قبر پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے یا اولیاء کی قبروں پہ کیا جاتا ہے, تو اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ شریعت کے کھانے میں اس کا کیا حکم آتا ہے اور یہ شریعت کے کس حکم کے زمرے میں یہ شے ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے, تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو دو چیزیں سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلی یہ کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہے. سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. جب تک یہ دو قسمیں لوگوں کو نہ معلوم ہوں گی اور لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں, تب تک وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ افراط اور تفرید کا جو ہے وہ شکار ہوتے رہیں گے, یا تو بڑھا کے بات کریں گے یا گھٹا کے بات کریں گے. تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سجدہ ہوتا کتنے قسم کا ہے. تو سجدے کی دو قسم ہوتی ہے. پہلی قسم آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں سجدہ تعبدی. سجدہ تعبدی یعنی سیدھے لفظوں میں اس کو کہوں عبادت کا سجدہ, اور یہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے حلال ہے, اللہ کے علاوہ اس قسم کا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. عبادت کا سجدہ, بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اپنے معبود حقیقی کو سجدہ کرنا, اور ہمارا معبود حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ کے علاوہ پھر یہ سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں. اور ایک دوسرا سجدہ آتا ہے, دوسری سجدے کی قسم ہے, اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح شرع میں سجدہ تحیت. سجدہ تحیت, سجدہ تحیت جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں سجدہ تعظیمی, تعظیم کا سجدہ. تو اب جہاں تک تعظیم کا سجدہ ہے اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں کیا ہے, اور سجدہ تعبدی کے بارے میں کیا ہے. تو تعبدی یعنی سجدہ عبادت کے بارے میں تو میں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام نہیں بلکہ شرک ہے. خدا سمجھ کے کریں گا تو سیدھا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا, وہاں کوئی گنجائش نہیں, کسی کا اختلاف نہیں. البتہ جہاں تک سجدہ تحیت کا سوال ہے تو اس کے بارے میں دو باتیں ہیں. پہلی یہ کہ پچھلی شریعتوں میں یہ سجدہ جائز تھا اور ہماری شریعت میں یہ حرام ہے. یہ شرک نہیں, اگر یہ شرک ہوتا تو پچھلی شریعت میں بھی شرک ہوتا ہے, اس لیے کہ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جو ہر نبی کے زمانے میں شرک ہی رہا. شرک کی تعریف کبھی نہیں بدلی, شرک کی اصطلاح کبھی نہیں بدلی. یاد رکھیے ایسا نہیں کہ نبی کسی اور نبی کے زمانے میں مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی تعریف کچھ اور ہو اور رسول اللہ کی شریعت میں شرک کی تعریف کچھ اور ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر زمانے میں شرک ہی رہا, اس کی تعریف وہی رہی, چاہے اس کی جو ہے اصطلاحی تعریف لے لیں آپ یا لغوی تعریف, کوئی بھی تعریف ہو شرک کی. کسی بھی طرح سے آپ شرک پہ اگر بات کریں گے تو انبیاء اور رسول اللہ کے زمانے کے شرک میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا. تو جہاں تک سجدہ تحیت ہے, تعظیمی سجدہ ہے, وہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور پچھلی شریعت میں یہ جائز تھا. اور اب ایک تیسری چیز آتی ہے, یہ تو ہوگا دو سجدے. تیسرا آتا ہے کہ چومنا, کسی کو محبت میں احتراماً کسی شے کو کسی شخصیت کو آپ چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, تو یہ جو ہے ہماری شریعت میں یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اب آئیے سجدہ تعبدی کا جہاں تک معاملہ ہے, یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر عبادت کا سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ واضح فرماتا ہے. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 25, رب فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. رب فرماتا ہے اور اے میرے محبوب ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا, اے میرے محبوب ہم نے تم سے پہلے
کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس پر ضرور یہ وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر نبی کو ہم نے یہی وحی بھیجی، ہر نبی پر یہی وحی ہم نے نازل کی کہ اے میرے محبوبوں، اے میرے انبیاء کی جماعت، اے میرے نبیوں، تم اپنی قوموں کو یہ بتا دو اور واضح کر دو کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بس میری عبادت کرو، انا فاعبدون، بس میری ہی عبادت کرو۔ تو عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، دونوں باتیں یہاں آ گئی قرآن میں کہ رب نے فرمایا کہ عبادت کے لائق میرے علاوہ کسی کی ذات نہیں ہے، عبادت میری ہی کی جائیں گی۔ تو سجدہ تعبدی جو ہے، عبادت کا سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جہاں تک سجدہ تعظیمی کی بات ہے تو شریعت میں یہ ہماری شریعت میں چونکہ حرام ہے، تو اس کے تعلق سے بھی قرآن عظیم میں رب ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر اس کی 80 ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ فرماتا ہے اور ہمارا نبی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ حکم دے کہ فرشتوں کو تم اپنا رب بنا لو، انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔ اور پھر آگے فرماتا ہے یَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور کیا ہمارا نبی تمہیں کفر کا حکم دیں گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ جب تم اسلام لا چکے، تو اسلام جب تم دل میں داخل ہو گئے، تم اسلام کو سمجھ چکے، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو جان چکے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا نبی مومن ہونے کے بعد تم سے کہے کہ نبیوں کی عبادت کرو، مومن ہونے کے بعد مومنوں سے کہے کہ فرشتوں کو تم اپنا رب بنا لو اور انبیاء کو اپنا رب بنا لو؟ یہ ہرگز ہو سکتا نہیں، اس کی نفی کر دی۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے اصل میں؟ تو اس تعلق سے دو تفسیریں ہم کو مفسرین اکرام کی ملتی ہے۔ تفاسیر اگر آپ دیکھیں، میں حوالے دوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلی تفسیر یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے اور ساتھ میں ان کے کچھ یہودی بھی علماء تھے، یہ دونوں اکٹھے مل کر آئے، عیسائی بھی آئے اور یہودی بھی آئے، حضور کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے۔ اور جب حاضر ہوئے تو ان کا مقصد تھا کہ نبی پاک کو پرکھے، دیکھے کہ بھائی رسول اللہ واقعی اللہ کے نبی ہے یا نہیں۔ تو سرکار نے دونوں کو اسلام کی جو ہے دعوت دی، یہودیوں کے بھی علماء تھے اور عیسائیوں کے بھی علماء تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دین اسلام ان کو سمجھایا اور دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، مجھے رسول جانو اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ تو علماء یہود نے جواب میں یہ کہا، جب رسول اللہ نے ان پہ تبلیغ فرمائی، کہا کہ اے محمد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کریں جیسے عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے اور ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں؟ تو کیا تم یہ چاہتے ہو اے محمد جو ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ اور ہم علماء اپنی جماعت کی، یعنی ان کو اپنے علم کا گھمنڈ اور غرور بھی تھا، ہم عالم ہیں اور تم امی ہو اور ہمیں تبلیغ کر رہے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو، تو ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ گویا تم ہم سے چاہتے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کا رسول جو ہے تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو تم جو ہے وہ اپنا معبود بنا لو۔ یہ اس کا ایک شان نزول ہے، اور یہ جو پہلا شان نزول ہے اس کو بہت سارے مفسرین نے لکھا، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جس کا نام ہے تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، صفحہ نمبر 66 پر یہاں یہ تفسیر موجود ہے اس وقت۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم کی سب سے پہلی تفسیر ہے، صحابی رسول کی تفسیر ہے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کی، اور پھر اسی تفسیر کو، اسی حوالے کو کہ یہی شان نزول ہے، اس کو لکھنے والے میں حضرت امام ابن ابی حاتم بھی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 693 حدیث نمبر 3756 پہ اس کو لکھا ہے۔ امام بہقی نے بھی اس کو دلائل النبوت میں لایا جلد 5 صفحہ 384 پر۔ علامہ زمخشری نے اس کو تفسیر الکشاف کے اندر لایا جلد 1 صفحہ 197۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو لایا جلد 8 صفحہ 121۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرآن الجامع احکام القرآن جلد 5 صفحہ 187 پہ اس کو نقل کیا۔ اس کو حضرت امام علی بن محمد خازن نے تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 262 پہ نقل کیا۔ اس کو حافظ ابن کثیر نے تفسیر قرآن کے اندر اپنے جلد 2 صفحہ 66 پہ اس کو نقل کیا۔ امام جلال الدین سیوطی نے جلد نمبر 3 در منصور جلد 3 صفحہ نمبر 642 پر اس کو اسی آیت کی ضمن میں یہ تفسیر بیان کی۔ تو پہلی تو یہ ایک تفسیر آئی اس کے اندر۔ یہ سارے مفسرین یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ علماء یہود کو رسول اللہ نے جب دعوت دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا بنا لیں، اللہ سمجھ لیں، آپ کی عبادت کریں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب دوسری تفسیر کیا آتی ہے، وہی ہمارے موضوع سے اس کا تعلق ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے جس کو میں انشاءاللہ اور بھی اس کے حوالے دیتا ہوں، فی الحال جس کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں یہ در منصور ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ تفسیر ہے در منصور، عربی میں ہے، کئی جلدوں میں آتی ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کی بڑی مارکۃ الآراء مشہور و معروف معتبر تفاسیر میں شمار ہوتا ہے اس کا در منصور۔ اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 643، سورہ آل عمران آیت نمبر 80، وہی آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کی تعریف اور اسی کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں انیل حسنی، حضرت حسن بصری سے روایت ہے، حضرت حسن سے امام حسن بصری مراد ہے، امام حسن ابن علی نہیں ہے۔
عن الحسن قال بلغني ان رجلا قال، حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسلم علیک کما یسلم بعضنا علی بعض، اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ہر عام ایک دوسرے عام کو سلام کرتا ہے، تو اسی طرح ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اسی طرح ہم آپ کو بھی سلام کرتے ہیں، تو آپ کے سلام ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور دوسروں کو کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خصوصی امتیازی خصوصیات نظر نہیں آتی، جیسے عام لوگوں کو سلام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کو کر دیتے ہیں۔ افلا نسجد لک، تو کیوں نہ ہم اللہ کے نبی آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ دوسروں کو تو ہم سلام کرتے ہیں تو آپ کی خصوصیات تو کچھ زیادہ ہے نا، بڑھ چڑھ کر ہے نا، آپ تو ہم سب میں عظیم ہیں، ہم سب میں جو ہے متبرک ہے، ہم تمام کائنات میں سب سے افضل ترین ہے، تو کیوں نہ پھر ہم ایسا کریں کہ سلام کی بجائے آپ کو سجدہ ہی کرے۔ یہ صحابی نے کہا، انہوں نے قال اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، ولیکن اکرموا نبیکم وعارفوا الحق لاہلہ، ہاں صرف یہ کرو کہ تم اپنے نبی کی تعظیم کرو، عزت کرو، سجدہ مت کرو، سجدے کی اجازت میں تمہیں نہیں دیتا، تعظیم کرو اپنے نبی کی، اور نبی کے اہل بیت کے حق کو سمجھو، میرے اہل بیت کے حق کو جانو تم کہ میرے اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اور میری تعظیم و عزت کرو مگر سجدہ نہ کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ، بے شک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مناسب نہیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی پھر فرماتے فَأَنزَلَ اللَّهُ، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یہ ایک صحابی کا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے رسول اللہ کو سجدے کی اجازت مانگی سرکار سے، اس وقت حضور نے منع کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں رب نے فرمایا کہ ہمارا نبی حکم نہ دیں گا کہ انبیاء اور فرشتوں کی تم عبادت کرو، یہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت کا جو تعلق ہے ادھر حقیقت غیر اللہ کے سجدے کو ہے۔ غیر اللہ کا سجدہ کس زمرے میں آتا ہے اس پر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی ہے۔ یہی تفسیر حضرت علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف جلد 1 صفحہ 198 پہ نقل کی۔ اسی تفسیر کو امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر الکبیر میں لایا جلد 8 صفحہ 121 کے تحت۔ امام بیضاوی نے بھی اس تفسیر کو بیان کیا اپنی تفسیر قرآن تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ 25 کے تحت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صحابی نے جو سجدے کی اجازت مانگی اور رسول اللہ نے سجدے سے منع کیا، تو وہ سجدہ کون سا تھا؟ اب یہ پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا، کیا وہ عبادت کے سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے؟ نہیں۔ دو باتیں، حدیث کا ایک سیاق و سباق دیکھیں آپ تو اس کا سیاق بتا رہا ہے کہ وہ تعظیم کی ہی بات ہو رہی ہے کہ سلام بھی عبادت نہیں ہے، سلام کے قائم مقام و سجدے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ سجدے عبادت کی اجازت نہیں مانگ رہے وہ صحابی، بلکہ کس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ تعظیمی سجدے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ منع کر دیا کہ یہ مت کرو، تو اگر سجدے تعظیمی کفر ہوتا، حرام تھا منع کر دیا، حرام تھا اس لیے منع کیا، جائز ہوتا تو اجازت دے دیتے، لیکن اگر کفر ہوتا یا شرک ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف لا کہہ کے منع نہ کرتے، بلکہ سب سے پہلے کہتے توبہ کر کے تو نے شرک کی اجازت طلب کی، تجدید ایمان کر۔ تو پتہ چلا کہ جو انہوں نے جس سجدے کی اجازت طلب کی تھی وہ سجدہ تعبدی یعنی عبادت کا سجدہ نہیں تھا، سجدہ تحیت تھا یعنی تعظیم کا سجدہ تھا، اور انہوں نے کہا میری شریعت میں نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن سے خود ہے کہ اگر نعوذ باللہ وہ تعظیم کے سجدے کی بجائے مان لے، اگر وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر نعوذ باللہ بن ذالک اگر وہ عبادت کے سجدے کی اجازت مانگتے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو قرآن پھر ان کو انتم مسلمون کہہ کر خطاب نہیں کرتا کہ تم تو مسلمان ہو، قرآن کہتا تم کافر ہو گئے توبہ کرو، تو توبہ نہیں کروائی گئی، صرف روکا گیا، کہا تم مسلمان ہو کہ کیسی بات کر رہے ہو۔ تو یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، کہ در حقیقت کیا ہے؟ تعظیم۔ اور یہاں رسول اللہ کے ایک الفاظ بھی دیکھیں آپ حدیث میں، اگر وہ شرک کا سجدہ ہوتا، جیسے کچھ فرقے کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو سجدہ ہی شرک ہے، یعنی انہوں نے سجدوں کی 2 قسموں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں بس سجدہ سجدہ ہے، غیر اللہ کو بھی کیا آپ نے، چاہے آپ لاکھ بولے تعظیم کا سجدہ ہے، ہم تعظیم کا نہیں مانیں گے، ہم تو کہیں گے عبادت کا سجدہ ہے، تم مشرک ہو گئے، پکے مشرک ہو تم میں۔ اور اس طرح کے کچھ مولویوں نے کہا بھی ہے کہ ہندوؤں میں اور ان پہ کوئی فرق نہیں ہے، وہ مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی مورتی کو سجدہ کرتا ہے، یہ بھی قبر کو سجدہ کرتا ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہے کہ ہم مشرک کے فتوے لگائے اہل سنت و جماعت پہ، تو میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے سخت ہونے چاہیے تھے، تیور سخت ہونا چاہیے تھا، مگر نبی کے الفاظ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ مناسب نہیں، صرف مناسب لا ينبغي کہہ دیا، شرک نہیں کہا، بلکہ کہتے کیا کہنا الفاظ ہونے تھے؟ شرک ہے یہ، تو کیا کہہ رہے ہو تم، توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، جاؤ بیوی والے فوراً جا کے دوسرا نکاح کرو، تجدید نکاح کرو، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہیں فرمایا. لیکن پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پہ اصل بحث آ رہی ہے کہ اب اگر یہ تعظیم کا سجدہ تھا, کوئی بھی اب کل بدعقیدہ آپ سے پکڑ کے کہے گا کہ فاروق رضوی صرف لفظوں سے گھما رہا تھا, اگر یہ تعظیم کا سجدہ تھا تو اللہ نے تو وہاں یہ فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, کہ اللہ کا نبی تمہیں حکم یہ نہ دے گا کہ انبیاء اور فرشتوں کو اپنا معبود بنا لو, ان کو اپنا رب بنا لو. یہ تو اجازت نہیں ہے. تو یہاں تو رب کہا نا, تو یہ رب بنانا ہی ہوا نا. مطلب سجدہ کسی کو غیر اللہ کو کرنا مطلب اس کو رب بنانا ہوا, اور کسی کو رب بنانا یہ تو شرک ہوا. تو صاحب یہ تو تعظیم کا سجدہ نہیں ہے. یہ تو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی بات ہو گئی. آپ چاہے اس کو تعظیم کا بولو چاہے عبادت کا بولو, اب یہ خاموں کا لفظوں میں کھیل کے گھما رہے لوگوں کو. سجدہ ہے اور سجدہ شرک ہوتا ہے. رب بنانا یا اللہ نے ڈائریکٹ فرمایا ہے. تو اس کا جواب میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے رب بنانا, یہاں شرک نہیں ہے, مشابہ شرک ہے. یہ مشابہ شرک ہے, مشرک نہیں ہے. اور یہاں والنبیین اربابا کیوں فرمایا کہ نبیوں کو یہ رب بنا لینا ہے, اس کی میں تشریح کرنے کے لیے یہاں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آیت طبرانی شریف دیکھیں آپ, یہ ہے معجم الاوسط, دیکھ بھی لیں. میں سارے اوریجنل کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم پی ڈی ایف کے حوالے نہیں دیتے, اوریجنل رکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں. یہ ہے طبرانی معجم الاوسط. آئیے جلد نمبر اس کی 3 ہے, صفحہ نمبر 343, حدیث نمبر 3348. حدیث پاک یہ ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہرا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی اس نے کھلا ہوا کفر کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے کیا کیا؟ کھلا کفر کیا. ایک وقت کی اگر کسی نے نماز چھوڑ دی, 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, مثلا فجر ہی چھوٹ گئی کسی کی, اٹھا ہی نہیں نیند سے, نیند بیداری نہیں ہو پائے جناب, تو وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. سو رہا تھا, سوتے سوتے ہی کافر ہو گیا. حدیث یہی بتا رہی ہے. اس حدیث کو امام منذری نے بھی لکھا ہے الترغیب والترہیب, حدیث نمبر 834. آئیے دوسری حدیث آپ سن لیں. اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. چنانچہ آئیے دیکھ لیجئے, یہ بھی سنن ابن ماجہ اس وقت میرے پاس ہے. یہ ہے سنن ابن ماجہ, دارالسلام سعودی عرب سے چھپا ہوا نسخہ ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ کتاب الصلاۃ, باب ما جاء فی من ترک الصلاۃ, حدیث نمبر 1080. یہ بھی حضرت انس سے روایت ہے. کہتے ہیں انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے اور شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے. یعنی اللہ کے ماننے والے میں اور اللہ کے نہ ماننے والے میں کیا فرق ہے؟ صرف نماز کا. جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ مومن ہے, اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے. اور پھر آگے کیا فرماتے؟ فائزہ ترکہ فقد اشرک, جس نے نماز چھوڑی اس نے شرک کیا. ابھی بت کو تو پوجا ہی نہیں ہے, بت کو اس نے پوجا, لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ مشرک ہو گیا. اب اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو پہلے اس کے 3 میں آپ کو 4 جواب دے دیتا ہوں کہ اس حدیث کو سمجھنا ہے. تو پہلا یہ کہ سب سے پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے, دونوں حدیثیں ضعیف ہے. اور جس حدیث میں بڑے شدت کے ساتھ کہا گیا کہ جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے شرک کیا, اس کا ایک راوی ہے یزید بن ابان الرقاشی. اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین ضعیف راوی ہے, چھوٹا موٹا بھی نہیں بلکہ سخت ترین ضعیف راوی ہے. لیکن چلیے ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے کہ حدیث ضعیف ہے یا غیر ضعیف ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسری سندوں سے یہ حدیث صحیح روایت سے بھی آ گئی ہو. تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں کہا جا رہا ہے جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا, دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے جس نے نماز چھوڑی وہ مشرک ہو گیا, اس نے شرک کیا. تو اس کے تعلق سے اصل میں ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نماز کا ترک کرنا مشابہ شرک اور مشابہ کفر ہے. کفر اور شرک مشابہ ہے, بے آئینی کفر اور بے آئینی شرک نہیں ہے. تاریک نماز فاسق ہے, کافر فاسق کہا جاتا ہے اس کو. تاریک نماز جو نماز کو چھوڑ دے جان بوجھ کے فاسق ہے, کافر نہیں ہے. چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس ایسے شخص کے بارے میں کہ جو نماز چھوڑ دے جان بوجھ کے, اس کو قید کیا جائے گا اور سزا دی جائے گی, اور اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا جب تک توبہ کر کے نمازی نہ بن جائے. اور حضرت امام مالک اور امام شافعی کا قول سخت ہے اس بارے میں. امام ابو حنیفہ کے قول میں نرمی ہے کہ قید کرو, سزا دو, جب تک توبہ نہ کرے قید میں رکھو, توبہ کر لے چھوڑ دو اس کو. لیکن امام مالک اور امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اس کو سزا بھی دی جائے گی, قید بھی کیا جائے گا, اور توبہ کی مہلت دی جائے گی. توبہ کر لیا ٹھیک, توبہ سے انکار کیا تو قتل کر دیا جائے گا. توبہ کیا تو چھوڑ دیا جائے گا, اور توبہ نہیں کیا تو قتل کر دیا جائے گا.
اور علامہ شوکانی جو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے مسلم عالم ہیں، جن کو اہل حدیث بڑے مانتے ہیں۔